بے تحقیق تم تک آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت کے اندر اس کے بعد والے جملے ذرا توجہ سے سنیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ سرکار کی سیرت قرآن اللہ بیان کر رہا ہے، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ خود اس صفت کو جو نبی کی قرآنی صفت ہے اسے تغرا بنوا کر ذرا ہم کہیں لگا دیں اور آتے جاتے صرف یہ آیت کا حصہ ہماری طبیعتوں پر اتنا فرق ڈالے گا، ہمارے مزاجوں پر اتنا اثر ڈالے گا، ہمارے رویے اتنے بہتر کر دے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ جب رسول ہمارا ہم سب کی پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے تو ہم اسی رسول کا تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں میں پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں میں پریشان کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر سامنے کسی مثال ہے، اگر میرے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ہمارے گھر کا بڑا کسی بچے کی پریشانی میں پریشان ہو جائے، اس کا کھانا پینا اڑ جائے، ان کے چین جو ہے وہ برباد ہو جائے، انہیں نیند نہ آ رہی ہو، پریشان ہو، تو سارے بچے پریشان ہوں گے یا نہیں؟ گھر کے سارے لوگ پریشان ہوں گے یا نہیں؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، آپ آرام کیوں نہیں کر رہے، آپ بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر وہ یہ بتا دیں کہ میرا ایک بچہ پریشان ہے تو ہم اس بھائی کی وجہ سے پریشان نہ بھی ہوں، فرض کریں تب بھی ہم باپ کی وجہ سے پریشان رہیں گے کہ ہمارا بھائی پریشان ہے۔ یہ تو ہم 4 بہن بھائیوں کے باپ کا سامنے کا مشاہدہ ہے۔ رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بعض اوقات ہم سب کی ایک کیفیت ہوتی ہے، میں بھی بہرحال ایک بہت معمولی صحیح مگر مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ گو ہوں۔ جب ہمارے ملک میں یا عالمی سطح پر مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں سامنے آتی ہیں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور سوائے اس کے کہ ہم بات بھی نہ کریں، کسی سے گفتگو بھی نہ کریں اور اس پہ درد کا اور دکھ کا اظہار بھی نہ کریں اور کہیں مولانا بھائی خواہ کی پریشانی، اپنی زندگی میں مگن رہو، اپنے کام سے کام رکھو، کس پڑی ہوئی لکڑی کو اٹھا رہے ہو، کس مشکل میں خواہ کی باتیں، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، احتیاط کرو، اپنی زندگی گزارو، یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ۔ تو کیا بھائی میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا تو وہاں جانے کے بعد میں یہاں والوں سے کٹ جاؤں گا؟ یہ جو راہ فرار اختیار کرنا ہے، یہ میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں، یہ حل تو نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں 75 سالوں میں پاکستان میں اتنے پاسپورٹ نہیں بنے جتنے اس سال پاسپورٹ بنے۔ 75 سالوں میں پاکستان میں اتنی ہجرت نہیں ہوئی ہے جتنی اس وقت ایمبیسیوں میں اور مختلف سفارت خانوں میں ویزے کے لیے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور ٹائم نہیں ہے 4 6 مہینے تک انٹرویو لینے کا ان کے پاس۔ ملک کہاں جا رہا ہے؟ میں 3 ہی تو ملک ہیں کہ جو نظریات کی بنیاد پر بنے، ایک اسلامی نظریات پاکستان، ایک مسیحی نظریات یونان، ایک یہودی نظریہ اسرائیل۔ یہودی نظریے پہ بننے والا ملک اسرائیل، مسیحی نظریے پہ بننے والا ملک یونان، اسلامی نظریے پہ بننے والا ملک پاکستان۔ یونان کو دیکھیے دنیا کی سربراہی کر رہا ہے، اسرائیل کو دیکھیے پوری دنیا کو مٹھی میں لے لیا۔ مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ مملکت بھی بناتے تو پاکستان کا یہ حال ہو گیا۔ یہ کہا جائے گا نا پھر، یہ اگر کوئی سوچ بھی لے دنیا کی طاقت کہ مسلمان اس قابل کہاں تھے کہ کوئی مملکت بھی بناتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کوئی مملکت لیتے، مسلمان تو قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے۔ ان میں پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ ان میں جان سمجھدار اور بصیر اور بابصیرت کون ہوتا ہے؟ تو یہ درد ہے یا نہیں؟ اور نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس وقت پاکستان کی کیا پریشانی ہوگی؟ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں سرکار کے بارگاہ میں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوسری صفت نبی کی اللہ بیان کر رہا ہے، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں، پہلی صفت تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے، وحریص علیکم، اور تمہارا حریص ہے۔ یا اللہ، یہ اگر لفظ حریص کا لفظ قرآن میں نہ آیا ہوتا تو پتہ نہیں میرے پاس توہین رسالت کا کوئی فتویٰ آ جاتا کہ رسول اللہ کو حریص بول دیا انہوں نے۔ قرآن کہہ رہا ہے حریص، کیا مطلب حریص؟ ہمارے مال کے معاذ اللہ،
ہماری تعریف کے معاذ اللہ، ہمارے ہار پھولوں کے معاذ اللہ، ہماری ہدایت کے، ہمارے اچھے مسلمان بننے کے، ہمارے اچھے انسان بننے کے حریص ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا اچھا مسلمان بن کے دکھائے، میرا کلمہ پڑھنے والا با کردار، با صلاحیت، با وقار مسلمان بن کے دکھائے۔ وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ ہماری ساری صلاحیتیں ملک چھوڑ کر جب چلی جائیں گی تو پھر کیا ہونا ہے؟ ایک ہول سی ہونے لگتی ہے کہ کیا ہوگا۔ کوئی 20 سال سے آپ میں سے بہتوں کی طرح باہر کے سفر کر رہا ہوں، ہمیشہ جا کے کہتا تھا پاکستانی طالب علموں سے کہ تم یہاں پڑھنے آئے تھے نا، واپس آ جاؤ پاکستان میں۔ تم یہاں پڑھنے آئے تھے، پڑھ لیا نا، تم نے وہ تجربے والی نوکری بھی کر لی، اب واپس آ جاؤ پاکستان۔ میں دھیرے سے کہہ رہا ہوں، اس دفعہ جو میں گیا ہوں باہر کے ممالک میں، میرا منہ نہیں پڑ رہا تھا ان سے کہنے کو کہ واپس آ جاؤ۔ میرا یہ درد اگر کوئی ریاستی ادارے کا فرد سن رہا ہے تو مجھے بتائے میں غلطی پہ کہاں ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ بھائی صلوات بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پہلے تسلی دیجئے، میں اس سورہ کی بھی کچھ روایتوں کا ترجمہ کر دوں۔ سورہ والضحیٰ ہے، 11 آیتیں ہیں اور 11 کی 11 نبی کی شان میں۔ والضحیٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اللہ چمکتے ہوئے دن کی قسم کھا رہا ہے۔ واو واو قسم، قسم ہے چمکتے ہوئے روشن دن کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ مکمل غلاف میں آ جاتی ہے، جب وہ مکمل چھپ جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رسول نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ہی تمہارا رسول تم سے ناراض ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پہلے تو میرے بچوں، جوانوں، میرے بزرگوں، میری شخصیات جو تشریف فرمائے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے نبی مکرم کو تسلیاں دی ہیں، حوصلہ دیا ہے، ہمت بندھائی ہے اپنے رسول کی، اور پھر امت سے بھی کچھ کہا ہے کہ میرے رسول کے بارے میں غور کرو، اور نبی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کہ تمہارے رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا کہیں، جب کبھی تمہارے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، آفات آئیں تو غیب سے تمہاری مدد کی ہے، ایک مرتبہ تمہیں تسلی دی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارے رب نے تو تمہیں چھوڑا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ جو دنیا ہے نا، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ کہہ رہا ہے، توجہ آپ کا، میں آپ کا ممنون ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، کبھی میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوا، کبھی ایسی کوئی بات بھی میری اور تمہاری نہیں ہوئی، اور یاد رکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا سے مراد یہاں دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے نا اس سے بہتر آخرت ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا، یہ پریشانیاں گزر جائیں گی، اس سے بڑھ کر جو جگہ ہے وہ اولا جو ہے وہ وَلَلْآخِرَةُ، وہ الآخرہ ہے، آخرت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر لے گا۔ توجہ چاہوں گا، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کر لے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ سیدہ کے آنے پر اللہ کے رسول جتنے خوش ہوئے ہیں دنیا میں کسی نعمت کے ملنے پہ نہیں ہوئے۔ وہ جو تمہیں پریشانیاں، مسائل، مشکلات کا سامنا ہے، تمہارا اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اور اللہ کی سب سے بڑی عطا نبی کے اوپر سیدہ فاطمہ زہرا کی آمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے حبیب مجھے بتاؤ، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا؟ یعنی جہاں جناب زہرا کو یاد کروا کے تسلی دے رہا ہے، وہاں حضرت ابو طالب کو بھی اللہ یاد کر رہا ہے۔ تمہیں ہم نے یتیم دیکھا تو تمہیں ہم نے پالا نہیں، ہم نے تمہیں نہیں پالا، کس نے تمہیں پالا، کس نے تمہیں سنبھالا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تمہیں تنہا پایا، تمہارا کوئی مددگار نہیں تھا، تمہارا کوئی مونس و ہمدرد نہیں تھا، ہم نے تمہیں تنہائی سے نکالا۔ ضالًا سے مراد یہاں معاذ اللہ جو بعض ہمارے بھائیوں نے
اب ہم بھی تھکتے نہیں ہیں بھائی بھائی بول کر، اور وہ بھی تھکتے نہیں ہیں جفا جفا کر کے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جی کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ جس امت کا رسول ہی معاذ اللہ گمراہ رہا ہو، پھر اس امت کا تو اسی بے ادبی پہ حال یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، اگرچہ میں اپنے بات کے خلاف نہیں گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں ہاتھ خالی دیکھ کر تمہیں صاحب ثروت نہیں بنایا۔ تمہارے پاس تو پیسہ نہیں تھا، تمہارے پاس تو دولت نہیں تھی، کیا ہم نے ختیجہ کے ذریعے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں ابو طالب کے ذریعے سے سہارا دیا، ہم نے تمہیں علی کے ذریعے سے ہمدرد عطا کیا، ہم نے تمہیں ختیجہ کے ذریعے سے مال عطا کیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیموں کو جھڑکنے والوں، جان لو تمہارا نبی بھی یتیم تھا، یتیموں کو کبھی جھڑک کر بات مت کرنا۔ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول بھی یتیم تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو کبھی خالی مت لوٹاؤ، جو بھی تم سے مانگ رہا ہو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، حسب استطاعت دو، اس کی ضرورت کے مطابق دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس سے زیادہ بہت دیر بھی ہو گئی ہے۔ جب مولا کائنات سے حضرت ساسا ابن سوہان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مولا کے خاص صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا انا افضل من آدم۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ فرمایا میں آدم سے افضل ہوں۔ پھر حضرت ساسا ابن سوہان نے سوال کیا یا علی انت افضل ام نوح؟ حضرت نے فرمایا انا افضل من نوح۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ افضل ہیں ام موسیٰ؟ حضرت نے فرمایا انا افضل من موسیٰ۔ پھر پوچھا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ آپ نے فرمایا انا افضل من عیسیٰ۔ جب یہ سارے سوالات ہو گئے تو حضرت ساسا ابن سوہان نے کہا لماذا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ کیسے ایک اور صلوات محمد و آلہ۔ اللہم صل علی، کیسے آپ حضرت آدم سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت نوح سے افضل ہیں، کیسے آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس آیت کو پہلے تلاوت فرمایا۔ یہ میں بے ربط بات نہیں ہو رہی، مولا علی نے سب سے پہلے اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں انہیں دہرایا کرو۔ میں اپنی تعریف کرنے نہیں جا رہا، مولا علی فرما رہے ہیں میں اپنی تعریف کرنے نہیں جا رہا، اللہ کی نعمتیں گنوانے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میں آدم سے افضل اس لیے ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل اس لیے ہوں کہ آدم علیہ السلام کو گندم سے روکا گیا اور وہ گندم کے دانے کے قریب چلے گئے، مجھے تو اللہ نے گندم سے روکا بھی نہیں، پھر بھی زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمیشہ مولا علی جو کی روٹی سے تناول فرماتے ہیں اپنی غذا۔ پھر فرمایا میں نوح سے افضل اس لیے ہوں کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کے بارے میں قرآن میں آیا وَامْرَأَتَا لُوطٍ وَامْرَأَتَا نُوحٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا۔ نوح اور لوط کی زوجائیں دو نیک اور صالح بندوں کی زوجائیں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ فرمایا کہ میں نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے، اور میری زوجہ کے بارے میں قرآن میں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا عیسیٰ کی مادر گرامی کو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا کہ یہ زچہ خانہ نہیں ہے، اور میری مادر گرامی کو کہا کہ خانہ کعبہ میں آ جاؤ، علی اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ ایک حدیث جو حدیث تفضیل ہے، اسی طرح وہ حدیث کے نبی نے فرمایا
کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو نوح کے ان کے حلم میں دیکھے، جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھے، جو عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کو دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب ہمیں نبی مکرم مولا علی کی صورت میں اپنی جان دے کر گئے ہیں، اپنی روح دے کر گئے ہیں، اور ان کی اور ان کی یعنی حضرت نبی کی اور حضرت علی کی سیرتوں کو ملائیں گے تو امت کو نجات کے رستے ملیں گے۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی سیرت اور فضائل پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔